جاہل کی صحبت اور دوستی سے پرہیز کا مشورہ دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جاہل کی روش یہ ہے کہ اگر اس کی ہم نشینی اختیار کی جائے تو وہ ہمیں تھکا دے گا، اگر اس سے کنارہ کش ہوا جائے تو وہ ہمیں گالی دے گا، اگر اس سے اختلاف کرو گے تو تمہاری تذلیل کرے گا، تم پر طنز کرے گا، تمہاری حرمت پامال کرے گا اور تم سے بغض و کینہ رکھے گا۔ اگر کچھ تمہیں عطا کرے گا تو تم پر احسان جتائے گا، اور اگر تم اسے کچھ دو گے تو ناشکری کرے گا اور احسان فراموش ہو جائے گا۔ اگر رازدان بناؤ گے تو خیانت کرے گا، اگر وہ تمہیں رازدان بنائے گا تو تم پر الزام لگائے گا اور اپنے وعدے سے مکر جائے گا۔ اگر بے نیاز ہو جائے گا تو اترائے گا اور نہایت بد اخلاقی اور سخت کلامی سے پیش آئے گا، اور اگر فقیر ہو جائے گا تو بے جھجک خدا کی نعمتوں کا انکار کرے گا۔ اگر خوش ہوگا تو اسراف کرے گا اور سرکشی کرے گا، اگر محروم ہوگا تو نامید ہو جائے گا، اگر ہنسے گا تو کہکا لگائے گا، اگر گریہ کرے گا تو بے تاب ہو جائے گا۔ اگر اسے راضی کرو گے تو تمہاری تعریف کرے گا، اور تمہارے اندر جو خوبیاں نہیں پائی جاتی ہیں ان کی بھی تمہاری طرف نسبت کرے گا، اور اگر تم سے ناراض ہوگا تو تمہاری تعریف نہیں کرے گا، اور جو برائیاں تمہارے اندر نہیں ہیں ان کی بھی تمہاری طرف نسبت کرے گا۔ وقت کی قیمت کا انکار کرے گا اور حکمت سے خالی بے فائدہ باتیں کرے گا، خاموشی سے وحشت محسوس کرے گا اور تفریح کے لیے مذاق کرے گا، ایسی بات کرے گا کہ اپنی بھی عزت برباد کرے گا اور تمہاری بھی خطرے میں ڈال دے گا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اسے کیا کہا جائے گا اور دوسروں سے کیا کہتا ہے۔ یہ اپنی امیدوں اور آرزوؤں پر بھروسہ کرتا ہے اور ایسی چیز کی کوشش کرتا ہے جس کے متعلق یقین نہیں رکھتا، اور ایسی بات کرتا ہے جس کے متعلق جانتا ہی نہیں۔ جاہل اپنی بے حیائی کو آشکارا کرتا رہتا ہے، چاہے وہ لوگوں کے درمیان اچھا ہی کیوں نہ سمجھا جاتا ہو۔ یہ سننے سے پہلے جواب دیتا ہے، کسی بات کو سمجھنے سے قبل ہی جھگڑنے اور رائے قائم کرنے لگتا ہے، اور جن چیزوں کے متعلق نہیں جانتا ان کے متعلق رائے قائم کرتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے۔ جاہل منافق اپنی رائے پر فدا اور اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے، اور تعریف کرنے والے کے فریب میں آ جاتا ہے۔ یہ نہ خود کو جانتا ہے اور نہ ہی اپنی قدر کو پہچانتا ہے، بات سن کر زبان پر جاری کر دیتا ہے، اور جو کچھ جان لیتا ہے فوراً سب کا سب بیان کر دیتا ہے، اور راز رکھنے کی حکمت سے بے خبر ہوتا ہے۔ ہر بے فائدہ اور بنا کسی مقصد کے گفتگو کرتا ہے اور مذاق کر کے خوش ہوتا ہے۔ یہ عقل کی بات کو مذاق میں اڑا دیتا ہے، اپنی ہی رائے کو حرف آخر جانتا ہے اور حق کہنے والے کی قبول نہیں کرتا۔ چونکہ دعویٰ کرتا ہے کہ خود ہی حق جانتا ہے، سو جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اور عقل کی بات کرنے والے سے بیزار رہ کر اس طرح راہ فرار اختیار کرتا ہے جیسے اندھیرا روشنی سے۔ پس ثابت ہوا جاہل کی دوستی اور صحبت سے پرہیز بدرجہ بہتر ہے۔